بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث طلبہ امید ہے خیریت ہوں گے. تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 201 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. حدیث طلبہ آج کا سبق انشاءاللہ الیوم احل لکم الطیبات سے لے کر آیت نمبر 6 الی المرافق تک ہوگا. تو آئیے حدیث طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں کون کون سے موضوعات بیان ہوئے ہیں. آج کے سبق کیونکہ بڑا عام ہے اس لیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں 3 موضوعات بیان ہوں گے. نمبر 1 اہل کتاب کے کھانے کا حکم. نمبر 2 اہل کتاب عورت سے یعنی کتابی عورت سے نکاح کا حکم. اور نمبر 3 وضو کا طریقہ. تو آئیے حدیث طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے اس نسخے میں ذرا آتی ہے الیوم آیا نہیں ہے، اگر آپ کے پاس قرآن نسخہ ہے تو الیوم یہاں پر معروف ہے. الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب. آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لکم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے. اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، جب آپ نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کو مہر دے دیے ہوں. غیر مصافحین، نہ تو بغیر نکاح کے صرف قوس نکالنا مقصود ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنا مقصود ہو. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله، اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا، اس کا سارا عمل غارت ہو جائے گا. وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تفسیر دیکھیں حدیث طلبہ. احل لکم الطیبات، الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج کے دن اللہ نے تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہے. آج کے دن سے مراد مفسرین کے ہاں یوم عرفہ کا دن ہے. 10 ہجری عرفہ کا دن ہے، اور تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں. الطیبات، تو اصول بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اصول ہے، اور اس اصول سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ حرام چیزیں کون سی ہیں اور حلال چیزیں کون سی ہیں. تو اس لیے کہ حلال اور حرام چیزوں کی تو ایک لمبی فہرست ہے جس کا شمار کرنا آسانی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا اس سے مقبل والی آیات میں بھی اور یہاں پر بھی، کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے. اس سے معلوم ہوا، سابقہ آیات پر غور کرنے سے اور اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ فقہا کے ہاں ایک اصول ہی ہے کہ اشیاء میں اصل حلت ہے، یعنی اشیاء کی اصلیت یہ ہے کہ وہ حلال ہے، وہ جائز ہے. تو جب تک کوئی صراحت نہ آ جائے، کوئی صریح حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے، تب تک وہ چیز حلال ہے. تو یہاں سے بتا دیا ہمارے لیے صاف چیزیں، پاک چیزیں جو ہے وہ حلال ہے. مطلب ہے کہ پاکیزہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں. عبادت کے بعد اس میں کوئی تبدیلی اور یعنی کوئی منسوخ نہیں کر سکتا اس کو. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں یہ فرمایا ہے کہ جتنے جانور شریعت اسلام نے حرام قرار دیے ہیں، اگر ان پر غور کر دیا جائے تو وہ 2 اصولوں کے تحت آتے ہیں. پہلا اصول یہ کہ جانور اپنی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے گندا ہو، خبیث ہو، خباثت پائی جائے اس میں. اور دوسرا اصول یہ کہ ذبح کرنے کا طریقہ اس کا غلط ہو، یعنی اس کا ذبیحہ غلط کیا جائے. تو یہ 2 اصول بیان کر دیے اللہ تعالیٰ نے. آگے دیکھیے وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کا کھانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. ای ذبائح
ज़बाइह के इशारा कर दिया कि तआम से यहाँ मुराद ज़बीहा है, यानी इसको ज़बह करके हलाल किया जाए। और अल्लज़ीना ऊतुल किताब से मुराद अल-यहूद व नसारा, इशारा कर दिया कि इससे मुराद यहूद और नसारा है। और इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनका ज़बीहा फिर जायज़ नहीं होगा, इस तरफ भी इशारा कर दिया। हासिल इस मसले का ये है कि हर कुछ शख्स का ज़बीहा जायज़ है जिसके साथ निकाह जायज़ है, जिसके साथ जिनका आपस में निकाह जायज़ होगा उनका ज़बीहा भी जायज़ होगा। और बतौर अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि जो कोई भी आसमानी किताब का एतमाद रखे और उसके पास कोई किताब हो, जैसे कि तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, तो वो अहले किताब में से है, उनके साथ निकाह भी जायज़ है और उनका ज़बीहा भी जायज़ है। इस पर हम बात करेंगे आगे। हिल्लुल लकुम यानी हलाल लकुम, कि तुम्हारे लिए हलाल है, तो तआमुकुम इय्याहुम, और तुम्हारा खाना उनके लिए हिल्लुम हलाल है। तुम्हारा खाना यानी तुम्हारा ज़बीहा तुमने ज़बह कर दिया वो भी उनके लिए हलाल है। अब अजीज सलामा हम जरा देख लेते हैं कि अहले किताब के ज़बीहा का क्या हुक्म है। तो उसका खुलासा हमने निकाल के आपके सामने पेश किया है कि अहले किताब का ज़बह किया हुआ जानवर 3 शर्तों के साथ हलाल है। यानी अहले किताब हो और उसका ज़बीहा हो, इसमें 3 शर्तें होगी तो वो हलाल है। पहली शर्त है कि वो ज़बीहा उन जानवरों में से ना हो जिनको मुसलमानों के लिए कुरान और सुन्नत में हराम करार दिए गए, जैसे कि खिंजीर का गोश्त। अब खिंजीर है और उसका गोश्त तो हराम है मुसलमानों के यहाँ, तो अहले किताब में अगले किताब अगर उसको जायज़ समझेंगे और उसको ज़बह करके पेश करेंगे तो मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं होगा। दूसरी शर्त है कि ज़बह के वक्त मज़बूहा पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, गैर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया हो। ऐसा ना हो कि अहले किताब भी गैर अल्लाह का नाम देकर उसको ज़बह करते, तब जायज़ नहीं होगा। नंबर 3 है कि ज़बह करने वाला इस्लाम से मुर्तद होकर यहूदी नसरानी ना बने, यानी वो अहले किताब ऐसा अहले किताब हो जो पहले मुसलमान था फिर मुर्तद होकर वो अहले किताब में से शामिल हो गया, इसलिए कि मुर्तद का ज़बीहा उलमाए उम्मत हराम है। वल मुहसनात मिनल मुमिनात, और पाकदामन मोमिन औरतें, वल मुहसनात अल हराइर, और अहले किताब की आजाद औरतें, मिनल्लज़ीना उतुल किताब, वो लोग जिनको किताब दी गई उनकी आजाद मुहसिन औरतें वो भी तुम्हारे लिए हलाल मिन क़ब्लिकुम हिल्लुल लकुम। तो मुहसनात मुब्तदा है और ये हिल्लुल लकुम उसकी खबर निकाली है। ये हिल्लुल लकुम ये हलाल है तुम्हारे लिए कि अन के होना, क्या हलाल है कि तुम उनके साथ निकाह करो। यानी मुहसिन मोमिन औरतें जो है, नेक मोमिन औरतें हो गई वो, और अहले किताब जैसे जो आजाद औरतें हैं उनके साथ निकाह करना जायज है, हलाल है। यहाँ पर ये मसला बयान हुआ है। तो मुहसनात मिनल मुमिनात, तो वाज़ेह है कि मोमिन मुहसिन औरतें यानी पाकदामन औरतें। ऐसी मुहसिन का मतलब क्या है? ऐसी मोमिन औरतें जो कि पाकदामन, और वल मुहसनात अल हराइर, ये एक मतलब है जिसको साहिब जलालैन ने बयान किया है कि अहले किताब में मुहसिन आजाद औरतें, अहले किताब की जो आजाद औरतें हैं वो मुराद है कि उनके साथ तुम्हारा निकाह जायज है। और इमाम शाफी का मतलब है क्योंकि उनके यहाँ लौंडी के साथ निकाह करना जायज नहीं है मुसलमान का, और अनाथ कहते हैं कि लौंडी के साथ भी निकाह करना जायज है अगर वो पाकदामन हो। ये एक मतलब हो गया हराइर की मुहसिन से मुराद यहाँ पर आजाद औरतें हैं। और आज हजरात ने कहा कि यहाँ पर मुहसिन से मुराद आजाद औरतें नहीं बल्कि मुहसिन से मुराद यहाँ पर आफीफ यानी अहले किताब में से जो पाकदामन औरतें हो, जैसे कि मुहसनात मिनल मुमिनात में मोमिन पाकदामन औरतें मुराद है, यहाँ पर हराइर से मुराद पाकदामन हो, चाहे लौंडी हो, ठीक है, चाहे आजाद हो, चाहे हराइर में से हो या चाहे मिनल इमाम में से हो, यानी कि लौंडियों में से हो, निकाह करना उनके साथ जायज है। अब इस तरह अहले किताब के साथ निकाह का क्या हुक्म है उसका भी हमने खुलासा आपके सामने बयान किया है, देख लीजिए उसको। जमहूर सहाबा ताबीन के नजदीक अगरचे असर कुरान अहले किताब की औरतों से अहनाफ के यहाँ चाहे वो लौंडी हो चाहे वो आजाद औरत हो, फी नफ्सी ही निकाह हलाल, लेकिन उनसे निकाह करने पर दूसरे मफासिद अपने लिए और अपनी औलाद के लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अजर तजुर्बा लाजमी तौर पर पैदा होंगे, उनकी बिना पर अहले किताब की औरतों से निकाह को वो भी मकरूह समझते हैं। जमहूर सहाबा ताबईन के यहाँ अगरचे जायज है लेकिन मकरूह समझते हैं। इसकी दलील क्या है? दलील जस्सास अहकाम कुरान की किताब है इमाम जस्सास की, उन्होंने शफीक बिन सलमा की रिवायत से नकल किया है तो हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु मदाइन जब पहुंचे तो उन्होंने वहां एक यहूदिया से शादी कर ली, निकाह कर लिया। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे,
ان کو جب اتہام ملی تو انہوں نے خط لکھ کے دے دیا کہ اس کو طلاق دے دو. تو ان کے مد نظر یہی مقصدہ تھا کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے امت مسلمہ میں غلط تجربے لازمی طور پر پیدا ہو گئے. اس لیے وہ چونکہ مغرب سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ طلاق دے دو. ویسے انہوں نے اس خاتون کو دیکھا نہیں تھا, اس کا کردار ان کو معلوم نہیں تھا, لیکن یہی وجہ تھی ان کے یہاں, اس لیے انہوں نے کہا ان کو طلاق دے دو. جی ابھی دیکھیے اذا آتیتموہن اجورہن, یعنی حلال ہے تمہارے لیے, حل لکم ان تنکحوہن, حلال ہے تمہارے لیے اس شرط کے ساتھ جب تو تم ان کو ان کا مہر, اجورہن ای مہورہن, یعنی مہر دینا پڑے گا. تو معلوم ہو کہ کتابیہ عورت کے ساتھ جب بھی اگر نکاح کیا جائے تو ان کے لیے بھی مہر مقرر کرنا ضروری ہے. محسنین ای متزوجین, محسنین کی تفسیر کی ہے کہ شادی کی نیت سے ہو, یعنی نیت شادی کی ہو کہ شادی کرنا ہو. غیر مصافحین معلنین بالزنا منہن, کلم کلا زنا کرنے والے نہ ہو. غیر مصافحین کا ترجمہ کیا ہے صاحب جلالین نے کہ معلنین کے اعلانیہ طور پر زنا کرنے والے نہ ہو ان کے ساتھ, بلکہ ارادہ کیا ہو کہ نکاح کریں گے. ولا متخذی اخدان, نہ خفیہ طور پر دوستی کرنے والے ہوں. اخلاء منہن, کہ ان کے ساتھ دوستی کیا جائے. سرون بالزنا منہن, اور پوشیدہ طور پر ان کے ساتھ زنا کیا جائے. یہ ارادہ ہرگز نہ ہو کہ اعلانیہ. غیر مصافحین کا مطلب ہے صاحب جلالین کی تفسیر کے مطابق اعلانیہ طور پر ان کے ساتھ نکاح کرنا, اور متخذی اخدان کے ہاں خلوت میں ان کے ساتھ زنا کرنا, یعنی پوشیدہ طور پر زنا کرنا, یہ مقصد نہ ہو بلکہ نکاح مقصد ہو. اور یہ جو دو باتیں ذکر کی ہے, اعلانیہ طور پر نکاح کرنے کا مقصد نہ ہو, خفیہ طور پر نکاح کرنے کا مقصد نہ ہو, یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ ذمہ عورت جو ہے وہ خفیہ طور پر آشنائی کے راستے نکاح سکتی ہے, کیونکہ ان کے ہاں وہ طریقے جائز ہوں گے جو مسلمانوں کے ہاں جائز نہیں ہے. تو فرمایا کہ تم ہر طرح کے زنا سے بچو, چاہے اعلانیہ طور پر ہو چاہے خفیہ طور پر. ومن یکفر بالایمان, آگے اصولی طور پر بیان کیا ہے. یرتد, ومن یکفر بالایمان کا مطلب کیا ہے, جو مرتد ہو گیا, جس نے ایمان سے انکار کیا, یعنی جو مرتد ہو گیا, یعنی پہلے ایمان لے آیا اور پھر انکار کیا اس کا, فقد حبط عمل, اس کا سارا عمل ضائع ہو گیا. مرتد کا سارا عمل ہمارے مصر بیان کیا, سارا عمل غلط ہو جاتا ہے. عمل صالح, صفت کا بیان کیا اس کا نیک عمل قبل ذلك, اس سے پہلے اہل ایمان کی حالت اس نے کیا تھا. لا يعتد به ولا يثاب عليه, تو اس کو متعدی نہیں ہوگا اس کے ساتھ, اور نہ اس کا ثواب اس کو دیا جائے گا. وہ پھر آخرت من الفاسقین, اور اخروی نقصان اس کو ہے کہ آخرت میں بھی وہ خسارے میں ہوگا. ادامات علیہ, شرط کیا ہے کہ اسی کے اوپر اس کی موت ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا, جی یہ تیسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے, وضو کا حکم اور اس کا طریقہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ, اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو, اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو. فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو. فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہروں کو دھو لو. وایدیکم, اور اپنے ہاتھوں کو. الى المرافق, کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو. اس آیت کا ربط یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے انعام کا بیان کیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمام چیزیں حلال کر دی. تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور شکر کا ایک طریقہ نماز کا ہے. تو نماز کے لیے ایک بڑی شرط یہ کہ طہارت حاصل کی جائے, اور طہارت وضو سے حاصل کی جاتی ہے. تو اب یہاں سے وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, اذا قمتم, اردتم القیام, یعنی ہمارا جب قیام کا ارادہ ہو, کھڑے ہونے کا ارادہ ہو. ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ کہ قمتم الی الصلاۃ کا مطلب تو یہ کہ شروع فی الصلاۃ, یعنی کہ جب تم نماز شروع کرنے لگو اس وقت تم وضو کرو, اس وقت طہارت حاصل کرو. تو جب وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو اس وقت طہارت کیسے حاصل کرے گا, تو بتا دیا کہ تم سے مراد ہے کہ اردتم القیام, جب تمہارا کھڑے ہونے کا ارادہ ہو الی الصلاۃ, نماز کے لیے, وانتم محدثون, اس حال میں کہ تمہیں حدث لاحق ہو, یعنی حدث اصغر تمہیں لاحق ہو. یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ یا الذین آمنوا اذا قمتم میں تو امر کا صیغہ ہے, اور امر تو وجوب کے لیے آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو اس وقت وضو کرنا ضروری ہے. تو اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس وقت ضروری ہے جب تمہیں حدث لاحق ہو. اور ظاہریہ کا قول بھی یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے, واجب ہے, لازم ہے, اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں. اور بات دوسرے حضرات کا بھی یہ قول ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے, ایک اور یہ بھی ہے کہ شروع اسلام میں یہی حکم تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم وجوب کا تھا. بعد میں پھر وہ منسوخ ہو گیا, اور صرف اس وقت تک ہوا کہ کوئی سو کر اٹھے یا کسی کو حدث لاحق ہو تب ہی وہ وضو کرے گا.
ای معها کما بینت السنت، یعنی مرافق سمیت کوہنیوں کے ساتھ اس کو دھویا جائے ہاتھوں کو. تو اشارہ ہے کہ الہ یہاں پر مع کے معنی میں مع المرافق یعنی کوہنیاں بھی شامل ہے. کما بینت السنت علیہ ترین بتانے کی جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، سنت نے اس کو بیان کیا ہے کہ کوہنیاں بھی وضو میں شامل ہے. جی مرافق مرفق کی جمع ہے، یہ کوہنی کو کہتے ہیں. اس پر انشاءاللہ اگلے سبق میں بھرپور طریقے سے بات کریں گے. اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کا کیا حکم ہے. آپ نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے تو کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.